اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے یہ کام ہر مومن مومنہ، ہر مسلم، ہر مسلمہ کو کرنا چاہیے۔ وہ کیا کام ہے جو ہمیں ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کرنے چاہیے؟ یہ کام 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کو جن کا نام ہے ابو سلت ہروی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو سلت ہروی، جو تم سے گزشتہ دنوں گناہ یا کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماہ شعبان کے ان آخری ایام میں، آنے والے دنوں میں ان کی تلافی کر لو۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکو اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور استغفار کرو۔ کیوں؟ آگے ماں فرماتے ہیں تاکہ ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے تم نے خود کو اپنے پروردگار کے لیے خالص کر لیا ہو۔ اور میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر اس بات پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہمیں پروردگار کی رحمت سے دور کر لیتے ہیں، توفیقات خیر سے دور کر لیتے ہیں، کہ جب ہم گناہوں کی اس گندگی میں بالکل ڈوب چکے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے اور تدبر کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے اور نجاست کو اپنے سے دور کرنا ہے، تو اگرچہ پھر ماہ رمضان ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان پروردگار کی رحمت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی۔ تو اس لیے مولا امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو سلت ہروی، خود کو تیار کرو۔ یعنی کہ جس طرح امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار سے خود اس سے عمل صالح کی دعا کرنا، توفیقات خیر کی دعا کرنا، یہ سب سے بڑی مومن کی دعا ہونی چاہیے۔ اب ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے تو ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھک کے یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگارا ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں عطا کر، ہمیں ماہ رمضان المبارک کی شب میں ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب پروردگار انسان پہ راضی ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے میری ہی عبادت، میرے ہی قرب کی دعا کر رہا ہے، تو پھر وہ پروردگار اسے موقع عنایت کرتا ہے، توفیق عنایت کرتا ہے کہ آ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا۔ لیکن ایک شخص ہے جسے یہ فکر ہی نہیں ہے، اس کے ذہن وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ میں نے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے یا نہیں جانا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے توفیقات الہیہ نہیں ہوتی۔ تو امام رضا علیہ السلام اسی لیے کہہ رہے ہیں، اے ابو سلت ہروی، خدا سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرو۔ کیوں؟ جو شخص اپنے خدا پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو پروردگار کی بارگاہ میں جہاں پر ہم باقی چیزیں پروردگار سے مانگتے ہیں، جہاں پر ہم صحت مانگتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے پروردگار کی، جہاں پر ہم دولت مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، وہاں پر ہماری پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ خود وجود پروردگار، خود عشق پروردگار، خود معرفت پروردگار۔ جب ہمیں معرفت پروردگار ہو جائے گی، جب ہمیں عشق پروردگار ہو جائے گا، تو یہ باقی تمام چیزیں پروردگار کے عشق سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر عین ہی ذات پروردگار ہے، اور عرفاء کے نزدیک اگر آپ عرفاء کے نزدیک دیکھیں تو عین ذات پروردگار ہی عشق ہے انسان کے لیے، اور وہی کامل ہے۔ اگر وہ عشق پروردگار انسان کو مل جائے تو پھر انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، پھر باقی نعمتیں اس کی ضمن میں ہیں۔ ان نعمتوں تک انسان کس لیے ان کی تمنا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ پروردگار کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے تو امیر المومنین نہیں فرماتے، حضرت فرما رہے ہیں، اے پروردگارا، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہا، اور میں نہ تیرے جہنم کے خوف کی وجہ سے کر رہا ہوں، بلکہ میں خود تجھے اس لائق پاتا ہوں کہ تیری عبادت کروں۔ تو
تو انسان کے جب شعور میں یہ چیزیں آ جائیں کہ ہم نے ذات پروردگار کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو پھر پروردگار کے لیے اسے سب سے بڑی فرصت، سب سے بڑی نعمت خود ماہ رمضان المبارک ہے۔ پھر پروردگار اسے ایک فرصت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ماہ مبارک کا پورا مہینہ ہے، تو نے دعائیں کی ہیں کہ تجھے عشق پروردگار ہو، تجھے معرفت پروردگار ہو، تو پھر پروردگار اسے ماہ رمضان المبارک کی شکل میں ایک فرصت عنایت کرتا ہے، ایک وقت عنایت کرتا ہے کہ آ جا، اب تجھے میرا عشق بھی ملے گا، میری یاد بھی ملے گی، میری معرفت بھی ملے گی۔ بہرحال پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے خود کو ماہ مبارک کے لیے، خود کو پروردگار کے لیے، خود کو پروردگار کی معرفت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔